کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جانا اور ڈھونڈتے رہنا، کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی جو لیکنگز ہوتی ہیں، ان کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہ اس لیے اکٹھی کرتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی سچویشن آئے گی تو میں اس کی ساری باتیں سب کے سامنے کھول دوں گا۔ ایکسپلائٹیشن، بلیک میلنگ، اس کو نقصان پہنچانے کا پورا پلان بنا کے رکھنا کہ جب یہ سچویشن آئے گی تو میں سب کو بتاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے دوسروں کے معاملے میں، اس کے بارے میں حدیث ہے، اور بڑی خطرناک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گیا تو اللہ اس کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ لگ گیا اللہ اس شخص کو گھر کے اندر بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ آپ سوچئے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ منع کر رہا ہے کہ دیکھو ایک انسان کی پرسنل لائف ہے، اس میں ہو سکتا ہے اس کے اچھائیاں کچھ ہوں، ہو سکتا ہے اس کی برائیاں ہوں، ہر انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن اپنی برائیوں پہ فوکس کرنے کے بجائے، جو اپنے اندر عیب ہے ان پہ فوکس کرنے کے بجائے دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہنا، تو پھر یاد رکھیں کہ اگر تم نے یہ مقصد بنا لیا ہے اور اس قسم کا تمہارا لائف سٹائل ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو کسی کے عیب جو ہیں وہ نظر نہ آئے، نہ ملیں، لیکن تمہارے اس رویے کی وجہ سے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور تمہیں ضرور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ عمل حقیقت میں انسان کی اپنی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی شخص دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اصل میں وہ اب تیار ہو جائے، اب اس کی رسوائی کا وقت بڑا قریب ہے، کیونکہ یہ انسان خود تو قدرت نہیں رکھتا، اگر کسی دوسرے انسان کے عیب ڈھونڈ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا بھی تو 50% چانس ہے، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے، لیکن یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، یہ راستہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ تم تو ہو سکتا ہے کہ اس کے عیب ڈھونڈ کے اس کو نقصان نہ پہنچا سکو، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ اب تمہیں ضرور نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اللہ تمہیں ضرور رسوا کرے گا، کیونکہ تم نے اس راستے کو اختیار کیا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایک فوکس یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ میرے اپنے عیب اتنے سارے ہیں، میری اپنی غلطیاں اتنی ساری ہیں، میری اپنی کوتاہیاں اتنی ساری ہیں، میری اپنی کمزوریاں اتنی ساری ہیں، میں پہلے ان کو تو ٹھیک کر لوں، یہ اگر ٹھیک ہوں تو پھر میں دوسرے کو سوچوں، بلکہ اس وقت بھی نہیں سوچنا، کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ ویسے ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو شخص ٹھیک ہو جاتا ہے دین کے اعتبار سے صحیح سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے معنی نہیں رکھتی کہ مجھے کسی کی زندگی میں گھس کے انفارمیشن نکالنی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ کہ جس شخص کو واقعی اس بات کا احساس ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور میں نے اپنے اعمال کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ خود اس سے حساب لے گا۔ جب ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے لوگوں کی باتوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو ایک اعتبار سے ہم یہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ قیامت والے دن کرے گا، ہم قیامت سے پہلے ہی قیامت برپا کر کے لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جانا۔